امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا عمل دے کے گئے تھے۔ فرمایا بندے جہاں اولاد کام نہیں آتی، جب پیسہ کام نہیں آتا، جب ممبری کام نہیں آتی، جب منسٹری کام نہیں آتی، جب دن دولت کام نہیں آتی، جب رشتہ دار کام نہیں آتے، یار کام نہیں آتے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت۔ جنہیں جمعے دی نماز نہیں پڑھی انہوں کی پتہ صلاۃ الحاجت کی ہے؟ پڑھی نہیں تم نے فضائل اعمال کے اندر وہ واقعہ، صحابی اپنے گھر کے اندر آیا اور آ کے کہنے لگا کچھ کھانے کو ہے، بھوک لگی ہے۔ کہنے لگی کہڑا تو سبزی لے کے آیا؟ کہنا ٹھیک ہے سبزی میں نہیں لایا، آج اللہ کے خزانوں سے کھائیں گے۔ مسجد میں گیا، وضو کیا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، پھر اپنے گھر آیا، کچھ آیا؟ کہنے لگی کچھ نہیں آیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے سجدوں میں وضو میں کمی آئی ہوگی، پھر وضو کی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، کا کچھ آیا؟ کہ نہیں۔ تیسری مرتبہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے آیا، بیوی کہنے لگی کیڑا بوا رزق دا کھلوا کے آیا، کیڑا تالا کھلوا کے آیا، دیکھ تو صحیح کنالیاں بھر گئیاں، ڈبے بھر گئے، پیالے بھر گئے، اللہ اکبر، برتن سارے بھر گئے۔ او خدا کے بندے کیا کر کے آیا؟ کہ کیا ہوا؟ یہ آٹا کہاں سے آیا؟ کہنے لگا وہ جو چکی پڑی ہے خود بخود چل رہی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی کا پاٹ اٹھایا، ایک گندم کا دانہ لے کے حضور کی خدمت میں چلا گیا۔ یا رسول اللہ گھر میں آٹا کوئی نہیں، 4 دن ہو گئے چولہا ٹھنڈا پڑا تھا، بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے۔ حضور نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ کہ میں نے 3 مرتبہ صلاۃ الحاجت پڑھی۔ نبوت کی اکھیاں برسنے لگ گئی۔ فرمایا دیکھ صلاۃ الحاجت کا کمال، اللہ اکبر، تو نے حاجت کے نفل پڑھے، اللہ کا غیبی پردے والا نظام چل گیا۔ اور میرے یار یہ دانہ گندم کا جنت سے آیا تھا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر چکی کا پاٹ نہ اٹھاتا تو قیامت کی صبح تک چکی چلتی رہتی، آٹا نکلتا رہتا۔ اور میرے عزیزو یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا صحابی کو قید کر لیا کافروں نے، صحابی کو قید کر لیا، صحابی کو قید کر لیا کافروں نے، صحابی کو غسل جنابت ہو گیا، غسل کی حاجت ہو گئی۔ کہنے لگے او یارو مجھے 1 لوٹا پانی کا دے دو، میں فرض ہی پورے کر لوں گا۔ اور نے کہا مانگ اپنے خدا کو لو، بڑے دعوے کرے نا اپنے رب دے، آج مانگ اپنے رب کو لو پانی۔ صحابی نے یوں کر کے آسمان پہ دیکھا، کہا اللہ آج میری تہانے کا مسئلہ نہیں، یا اللہ آج میرے غسل کا مسئلہ نہیں، مسئلہ تیری توحید کا، یا اللہ آج 1 برتن لوٹا پانی کا نہ ملا تو کافر کہیں گے اللہ اکبر مسلمانوں کا خدا کوئی نہیں، یا اللہ مجھے تھوڑا سا پانی دے۔ سارے کافر دیکھ رہے، زوردار دھماکہ ہوا، بادل کا 1 ٹکڑا زمین پر آیا، اور یوں نہیں کہا صحابی باہر ویڑے چاہ جا، یوں نہیں کہا قید خانے سے باہر آ جا۔ فرمایا جس جگہ صحابی قید تھا بادل کا ٹکڑا گیا، جیل کے اندر گیا، صحابی کے سر کے اوپر جا کے برسنے لگ گیا۔ صحابی رسول نے غسل کیا، جب پاک ہو گیا بادل کا ٹکڑا فوراً آسمانوں پہ واپس چلا گیا۔ یہ طاقت تھی مسلمانوں تمہارے اندر۔ یہ طاقت تھی مسلمانوں کے اندر۔ آج کیا ہو گیا میرے عزیزو؟ مال موجود ہے، طاقت میرے عزیزو ہمارے پاس کوئی نہیں، ایٹمی طاقت موجود ہے لیکن اللہ سے لینے والی طاقت ہمارے پاس کوئی نہیں۔ اولاد کی وجہ سے پریشان، بیوی بچوں کی وجہ سے پریشان، مال کی وجہ سے پریشان۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، تم اوکاڑے چلے جاؤ، تم میرا عزیزو جو تمہارا مین اسٹاپ ہے وہاں چلے جاؤ، 4-5 مزدور کھڑے ہوں گے، مستری بھی کھڑے ہوں گے، کارپینٹر بھی کھڑے ہوں گے، میرے عزیزو بور کرنے والے کھڑے ہوں گے۔ ان میں ایک بزرگ آدمی کھڑا تھا، سفید ریش آدمی کھڑا تھا۔ لوگ نوجوانوں کو مستری سمجھ کے مزدور سمجھ کے لے جانے لگے۔ بابا ہاتھ جوڑ دا کہ خدا دے واسطے میری بھی بچوں کی روٹی کا مسئلہ، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ کوئی اسے ساتھ لے کے نہ گیا، کسی نے مزدوری پہ نہ رکھا۔ اسی چوک کے اندر مسجد تھی، 12 ساڑھے 12 بجے مسجد کھلی، اسی چوک کے اندر مسجد تھی، 12 ساڑھے 12 مسجد کھلی۔ مسجد میں چلا گیا، وضو کر کے اللہ کے آگے رونے بیٹھ گیا، یا اللہ دنیا والوں کی منت ہے کہ بچیاں میری جوان ہیں، اللہ سائیاں بیٹا میرا کوئی نہیں، یا اللہ اگر میں کماؤں گا نہیں تیرے خزانوں سے کیسے لوں گا؟ اللہ دنیا دار الاسباب ہے، الہ العالمین من وسلوہ تو نہیں برستا، یا اللہ مجھے مزدوری دے دے ورنہ مزدوری نہیں ملتی، اللہ کھانے کو کچھ دے دے۔ روتا رہا، رو رو کے آنکھیں سوج گئی۔
رات کو اپنے گھر گیا، بیوی کہنے لگی ہاں بھائی بچے بھوکے ہیں کچھ لایا، کہنے لگا مزدوری تو پوری کر کے آیا لیکن مالک نے مزدوری نہیں دی، مالک میرا ہے بڑا چنگا، رکھدا کوئی نہیں، لگتا ہے اکٹھی 2 دن کی دے گا۔ بیوی بھی نیک تھی، کہنے لگی کوئی بات نہیں، ایک دن تو ہم بھی بھوکے سو جائیں گے۔ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ پانی پت سے کاندلے کا سفر کر رہے ہیں، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، ایک مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی، کوئی نمازی نہیں آیا، ذکر اذکار کرتے کرتے مغرب کی اذان ہو گئی، آپ نماز پڑھنے لگے، ایک آدمی لکڑیوں کی پنڈ اٹھا رکھی آیا، کہا بزرگو نوے آئے ہو؟ کہاں جی، کتھے دیو؟ کہ شہر دا نہیں بستی سے آیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ کاندلے جا رہا ہوں۔ کہ اللہ والے پھر یہاں تیرا رشتہ دار ہے کوئی، شام کو کیسے جائے گا؟ کہنے لگے کوئی نہیں رات گزاروں گا۔ روٹی کھادی کوئی نہیں؟ کہ مل گئی تے کھا لواں گے ورنہ اللہ دا شکر ادا کریں گے۔ یہ بات اس نے کی، مل گئی تو کھا لیں گے ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیں گے۔ انہوں نے کہا بابا جی ٹھہر جا، رکھی شکی ہے، گھیو والی کوئی نہیں، لے کے آواں گا۔ دیر ہو گئی نہیں آیا، مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں سونے لگا، آیا بوئے تے کھلو کے کہنے لگا بزرگو ترائی ہن کھا لو۔ مولانا کہتے ہیں میں نے 3 روٹیاں سالن، رکھے سکے سالن میں 3 روٹیاں کھائی، میں 3 روٹیاں کھا کے رات کو سویا، مجھے صبح اٹھنے سے پہلے خواب میں 3 مرتبہ حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ، میں نے کہا اتنی بابرکت جگہ، اتنی نیک جگہ، میں تو یہاں سے جانے کا ارادہ کر رہا تھا، 2 دن میں اور ٹھہروں گا۔ کہ اگلے دن بندہ پھر مغرب کی نماز میں آیا، کہنے لگا بزرگ ہو گئے کوئی نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ کوئی کھادا؟ کا بھائی تو کل دے کے گیا تھا حالے تک آیا کوئی نہیں؟ کہ ٹھیک ہے۔ گھر گیا، اپنے گھر سے جا کے 2 روٹیاں لے کے آیا، اپنے گھر سے جا کے 2 روٹیاں لے کے آیا۔ کہ بزرگ آج 2 ہی نے؟ مولانا کہنے لگے میں نے 2 روٹیاں کھائی، رات کو خواب میں 2 مرتبہ مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے کہا کمال جگہ کا نہیں، کمال روٹی کا ہے۔ کہ تیسرے دن دیر ہو گئی، تیسرے دن کافی دیر کے بعد آیا اور ایک روٹی جگیر میں رکھی تھی لائی اور میرے پیروں کو پکڑ کے کہنے لگا بزرگو میرا قدم کل پھسل جائے گا، کل یہاں سے صبح صبح چلے جانا، ایک روٹی کا بھی بھروسہ کوئی نہیں۔ مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے او ہو مجھے اب سمجھ میں آیا کچھ معاملہ اور ہے۔ میں نے اس اللہ کے بندے سے پوچھا، میں نے کہا جانے نہیں دوں گا جب تک راز نہیں بتائے گا۔ کہا بابا تجھے کیا بتاؤں، پہلے دن میں اتنا آٹا لے کے آیا تھا کہ 3 روٹیاں پک سکے گھر میں، میں میری بیوی اور میرا بچہ۔ کب میں نے جب تجھے دیکھا میں گھر گیا، میں نے بیوی سے کہا اللہ کا مہمان آیا، میرے حصے کی روٹی مجھے دے دے، میں بھوکا رہ کے گزارا کروں گا، اللہ کا مہمان بھوکا نہ رہے۔ بیوی کہنے لگی تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو کیا میں جنت میں نہیں جا سکتی، میری روٹی بھی لے جا۔ کہ میرا چھوٹا جا پتر منجی تو چھلانگ مار کے میری گودی جا کے بہ کے کہنے لگا ابا دنیا میں تو اپنے سینے سے لگاتا ہے، جنت میں مجھے اکیلا کیسے چھوڑ کے جائے گا، ابا میرے حصے دی روٹی چاہت رہے، روٹیاں چاہ کے لے جا۔ کہا جب تو کل آیا 2 دن میں گھر آیا تو میں نے دیکھا میرا بچہ دروازے پہ پڑا تھا، میں نے بیوی سے پوچھا کیا گل ہے؟ کہنے لگی 24 دن ہو گئے تیرے بچے کے پیٹ میں روٹی نہیں گئی، پسلی اس کی باہر نکل گئی۔ مولوی صاحب میں بچے کی روٹی اس کو دے آیا، 2 دل کا بیوی کا فاقہ، 3 دل کا میرا فاقہ ہے۔ مولانا تیسرے دن بھی میں نے تجھے بیٹھا دیکھا، میں گھر جا کے بوا کھڑکاندہ رہا، میری بیوی نے دروازہ نہ کھولا، میں کہا کیوں نہیں کھول دی؟ کہا 3 دن ہو گئے پیٹ میں روٹی نہیں گئی، میرے میں اٹھنے کی ہمت کوئی نہیں۔ مولوی صاحب میں نے روٹیاں پکوائی، بیوی کی بیوی کو دے آیا، مولوی صاحب بچے کی بچے کو دے آیا، 4 دن ہو گئے مجھے بھوکے رہتے ہوئے، مولوی صاحب میں دیواریں پکڑ پکڑ کے تیرے پاس آیا، میں تیرے پیری پہ نہ ہاتھ جوڑنا، مولوی صاحب تو سویرے چلا جا کل ایک روٹی کا بھی بھروسہ کوئی نہیں۔ اور رب کعبہ کی قسم جب دینے والے ایسے ہوا کرتے تھے تو عرشوں سے خدا کے سلام آیا کرتے تھے۔ ہمارے اندر چدراہٹ ہے، ہمارے اندر دینے والی صفت ختم ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک گل بنوانی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ صحیح عثمان کہنے لگے آپ اللہ سے کہو مجھے دینا بند کر دے، میرے پاس بہت ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور آ کر کہا عثمان کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے عثمان کہہ رہا ہے مجھے اب اللہ دینا بند کر دے۔
جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے پھر واپس آئے، اللہ کہہ رہے جو میرے سے تو نے تجارت کر رکھی ہے وہ بند کر دے۔ جبرائیل کیا مطلب؟ اللہ فرما رہے عثمان تو مجھے دینا بند کر دے، میرے راستے میں دینا بند کر دے، میں تجھے تیرے گھر کے اندر دینا بند کر دوں گا۔ میرے عثمان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بندہ ہو کے مجھے دیتا رہے، میں خدا ہو کے تیرا دینا بند کر دوں۔ اور بندے دائیں ہاتھ سے دینا تیرا کام ہے، عرشوں سے رحمت کے خزانے بہا دینا میرا کام ہے۔ دینے کی بھی میرے عزیزوں کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نو بلایا تے دتا بھی تے ذلیل کر کے، جتیاں مار مار کے دتا۔ کوئی مانگنے کے لیے بوئے تے آ گیا، اللہ اکبر، دروازے کھول کے بوئے تے آ کے دیتا، لے لے جا، زور کی آواز دی، محلے والی بیا کی ہویا نہیں، کیوں آئی سی، کیوں آئی تھی یہ منگڑ آئی سی، دے دیتا نا نا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے عروہ کو بلایا، جی خالہ جی کا پتر ادھر آ، وہ مدینے کی گلی میں کونے میں مکان ہے کا جی کا مجھے پتہ لگا 3 دن ہو گئے اس کے گھر میں روٹی نہیں پکی ہے، اما پھر میں کی کرا؟ اما جان کہنے لگی یہ تھیلا اٹھا اس کے گھر دیا، ترے کم کرنے نے جا کے سلام کر کے دسنا کوئی نہیں کتھوں آیا، دعا انہوں دعا دا کوئی نہیں کہنا، تیسرا اس کے ہاتھ میں کوئی نہیں پکڑانا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، میں عروہ کا مکان مدینے میں بڑا بہت بڑا قلعہ عرب والوں نے سنبھال رکھا ہے، یہ وہ مدینے میں حضرت عروہ کا مکان ہے، داخلی مدینے کا پہلا دروازہ، مدینے سے حضرت عروہ کے ڈیرے میں کوئی آیا کرتا، پھر آپ پرچی لے کے حضور کے پاس جاتے، یا رسول اللہ اے ادے پیو دانا ہے اتھو آیا آن دی اجازت ہے کہ نہیں؟ حضور اذن آدھے کا دیتے تو اندر آ جاتا، ورنہ عروہ کے مکان سے واپس چلا جاتا۔ حضرت عائشہ نے تھیلا دے دیا، حضرت عروہ رضی اللہ تعالی تھیلا لے کے چلے گئے، جا کے اس سائل کو دے آئے، آ کے آگے کا خالہ جی کا جی اسے تو نہیں بتایا لیکن مجھے یہ راز بتا، اما جان تو نے سلام کے بعد بیٹھنے کا کیوں نہیں کہا؟ اما تعارف کرانے کا کیوں نہیں کہا؟ اما تھیلا ہاتھ میں پکڑانے کا تو نے کیوں نہیں کہا؟ اما تو نے سخاوت کی، تو نے دعا کا کیوں نہیں کہا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹے سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا، جب تو اسے جا کے کہتا کہ تیری ماں عائشہ نے بھیجا، آج غریب ہے کل امیر ہو جاتا، کہیں اس کا میرا ٹاکرا ہوتا مجھے دیکھ کے شرما کے سر جھکا لیتا۔ دوسرا فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ سے اما جان تو نے ہاتھ میں کیوں نہیں کہا دیکھیا؟ کہو میرے بچے دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والا نیچے ہوتا ہے، میں نہیں چاہتی میری سخاوت کی وجہ سے اس کا ہاتھ نیچے آتا وہ شرمندہ ہو جاتا۔ اما جان تو دعا کیوں نہیں کیا؟ اما جان تو دعا فقیر کی دعا تو آسمانوں پر جاتی ہے، اما جان تو دعا کا کہتی کہ بیٹے پھر حساب برابر ہو گیا، میں نے دیا اس نے لیا، میں نے دے دیا اس نے دعا دی، حساب برابر ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم میں نے دینے کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم اما عائشہ کے پاس بھیج دیے، پورے سال کا خرچہ۔ اما صاحبہ کو ہر مہینے 1,000 دینار دیا کرتا، لو جی اپنی جمع جوڑی کرو، جیب خرچہ جو مرضی پکاؤ تے کھاؤ۔ پتہ لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اما بڑی سخی ہے، 12 مہینے کا پورا بھیج دیا۔ خادمہ دروازے پہ دستک ہوئی، خادمہ گئی گٹھڑی اٹھا کے لائی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہے؟ تیرے بیٹے عمر نے پورے سال کا خرچہ بھیجا۔ سن ماں نے سلوکے میں نہیں رکھا، اما نے تکیے میں نہیں سیا، اما نے الماری میں نہیں رکھا، زمین میں گڑا کھود کے زمین میں نہیں دفنایا، بلکہ یوں کر کے چوکڑی مار کے بیٹھی تھی، یوں کر کے منہ پھیر لیا، ہو کے بھر بھر کے رونے لگی۔ خادمہ کہنے لگی مائی صاحبہ روتی کیوں ہے، انہیں سمیٹتی کیوں نہیں، یہ حرام کے تھوڑی ہے حلال کے ہیں۔ فرمانے لگی وہ میری چنی اٹھا کے لا اس گٹھڑی کی اور میرے درمیان میں یوں کر کے پردہ ڈال دے، 12,000 میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ خادمہ کی چیخ نکلی، کہنے لگی مائی صاحبہ نہ تو دیکھ رہی ہے نہ پکڑ رہی ہے، کوئی تو بات ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی اس قبر والے اس روزے والے کی زندگی مجھے بھولتی کوئی نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے تھے کہ مجھے شرم آئی، روزانہ پوچھتے تھے کچھ کھانو ہے، میں کہتی نہیں نہیں، ایک دن مجھے شرم آ گئی، میں نے کہا عائشہ
تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ روزانہ وہ ہاں کرتے ہیں تو نہ کر دیتی ہے، کہاں سے لے کے جاؤں؟ اماں کہتی پھٹی ہوئی چنی تھی، میں نے یوں کر کے اپنے اوپر لے لی، اور اس کا ایک سوراخ تھا، میں نے اپنی آنکھ کے اوپر رکھ دیا۔ حضور تشریف لائے، میں نے اپنی سانس بھی روک لی تاکہ حضور کو پتہ لگے کب سے سو رہی ہے، نبی نبی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، گھر آئے، سیدہ عائشہ کو لیٹا دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، ٹھڈا نہیں مارا، اٹھایا کوئی نہیں، جا ماں پیو دے گھروں لے کے آ، جا بھرا نو کہ لے کے آوے نہیں، چپ چاپ بستر پہ لیٹ گئے۔ اما عائشہ کہتی بے چینی سی بڑی تھی پر مینوں کتھے نیند آوے، اما کہہ رہی میں سوراخ میں سے دیکھتی رہی، بے چینی بڑی، کروٹ بدلی، یہ چرپائی کی بائی ہوتی ہے، اس بائی کو یوں پکڑا اور یوں کر کے اپنے پیٹ کو دبانا شروع کر دیا، یوں کر کے دبائے، پھر سیدھے لیٹ گئے، پھر یوں کر کے بائی طرف پیٹ کو دبانا شروع کر دیا۔ اما کہتی ہائے میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ پھر رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور رحمت والے نبی نے یوں کر کے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور یوں کر کے دبائے، جیسے بچے رویا کرتے ہیں ویسے رونے لگے۔ اما کہتی میں نے چادر اتار کے پرے پھینکی، چھلانگ ماری، جا کے میں قدموں سے لپٹ گئی، میں نے کہا ماں باپ قربان ہو جائے، میرا باپ ابو بکر تیرے پیروں پہ قربان، میری اماں ام رومان قربان ہو جائے، سرکار جب سے تیرے گھر میں دلہن بن کے آئی آج تک میرے یہ منظر نہیں دیکھا، کملی والے بتا کیا بات ہے۔ حضور علیہ السلام رونے لگے، اماں کہتی ایسے رو رہے تھے جیسے بچہ رویا کرتا ہے۔ میں نے کہا بتا تو صحیح کیا؟ کہا عائشہ آج مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے، آج مجھے نیند ہی نہیں آ رہی، مکھن کھانے والوں، پروٹھے کھانے والوں، ریوڑیاں مونگ پھلیاں کھانے والوں، رات کو دیسی دودھ پینے والوں، کب خیال آئے گا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گئے، کب خیال آئے گا صبح اٹھ کے فجر پڑھو گے؟ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا محبوبہ نہ رویا کر، سن ہو کچھ ہو لگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل تو کس وقت رات کو کیوں آیا؟ کہ کملی والا تو پریشان ہو تو ہمیں کیسے چین آئے گا؟ تیرا رب پوچھ رہا ہے بتا کیا بات ہے؟ جبرائیل مجھے بھوک بڑی لگ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، پھر دوبارہ آئے، کہا سرکار کا جی کہ ذرا زمین پہ تھوکو نا۔ حضور نے فرمایا روٹی کا تھوک کا کیا تعلق؟ کہا کملی والے تو زمین پر تھوک، جہاں جہاں تیرے تھوک کے چھینٹے گرے گے ساری زمین سونے کی بن جائے گی۔ اللہ اکبر، یوں کر کے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، کروٹ بدل کے لیٹ گئے۔ یا رسول اللہ تھوکتے کیوں نہیں؟ فرمایا میں تھوکوں گا زمین سونے کی بنی، مجھے روٹی مل جائے گی۔ کیا میری امت کے تھوک میں بھی ایسا اثر ہوگا؟ ریڑی والے کی جب دہاڑی نہیں لگے گی، مزدور کی جب دہاڑی نہیں لگے گی، وہ کہاں سے روٹی کھائے گا؟ اور میں 4 دل کے فاقے کے بعد رونے کے بعد صبر کر کے دکھا رہا ہوں۔ ریڑی والے سے کہنا کسی کی مرغی نہ چوری کرنا، کسی کی بکری نہ چوری کرنا، کسی کا حق مارنا نہیں۔ اگر تو بھوکا رہ کے صبر دکھائے گا، محمد ماتھا چوم کے جنت کی چوکٹ پار کروا کے آئے گا۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز پر جنت کے وعدے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ آدمی کہنے لگا مالک تے بڑا سونا ہے، اج دی دہاڑی نہیں کٹھیاں دو بھی دے گا۔ انہوں نے کہا پر یاد نال سویرے تیار نال کم تے جائی۔ کہاں جاتا؟ صبح گیا کہ مزدوری لے، مزدوری کروا لو، کسی نے نہ کروائی، اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا۔ 2 دن ہو گئے، دوسرے دن شام کو گیا، بیوی کہنے لگی مالک دے گا بھی کہ نہیں، تو ایویں مزدوری کر کے منہ چاہتے آ جانا ہے، وہ کوئی مانگیا بھی کر۔ کب مانگا تو بڑا تھا، رو رو کے مانگا تھا، سجدے میں جا جا کے مانگا تھا، اس کے نبی پر درود پڑھ پڑھ کے مانگا، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے مانگا، تیسرے کلمے پڑھ کے مانگا۔ کہنے لگی پھر میرے تیرے مالک نو ساتھ تیرے مالک نے دیتا کیوں نہیں؟ کہا اسے مالک کو میرے کچھ نہ کہنا، وہ مالک کے ہاں دیر اندھیر کوئی نہیں۔ بچے کہنے لگے اماں، بچیاں کہنے لگی اماں ابے نو کچھ نہ کبھی ادھی چٹی داڑھی دا خیال کر۔ امام راضی فرماتے ساری رات روتا رہا، کہنے لگا اللہ کل صبح سورج چڑھ جائے گا، شام ہو جائے گی، پھر میں کیا جواب دوں گا؟ تیسرے دن صبح نکلا، گھر سے 2 تھیلے لے کے گیا، کہنے لگا آج کچھ بھی ہو جائے میں خالی ہاتھ کوئی نہیں اڑا۔ مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، پتہ اس نے کیا دعا کی؟ وہ رو کے دعا کرنے لگا اللہ یا آج میری سانسیں لے لے یا جھولی رزق سے بھر دے۔
اللہ میں کوئی نہیں جاؤں گا، یا اللہ یا موت سجدے کی دے دے یا آج رزق دے دے، اللہ بچیوں کا بھوکا پڑ میرے سے دیکھا نہیں جاتا۔ تیجا دہاڑا گزر گیا، شام ہو گئی، کوئی وسیلہ نہ بنا، خالی ہاتھ گھر جا رہا ہے۔ قدم چل نہیں رہے تھے، تھکا 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 میرے عزیزوں گھر کے باہر تھوڑی سی جھاڑیاں تھی، جا کے بیٹھ گیا۔ کہ لگا اللہ بیوی کا سامنا کرنے کو دل نہیں کرتا، بچوں کا سامنا کرنے کیا جواب دوں؟ یا اللہ میں آج جا کے بیوی کو کہوں کہ مالک نے نہ دیا، غصے میں آ کے بیوی تیری طرف انگلی نہ اٹھا دے، گستاخی نہ ہو جائے، میں گھر جاؤں گا کوئی نہیں۔ ادھر رو رو کے دعا کر رہا تھا، ادھر مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کے تھیلے میں ڈال رہا تھا۔ جب تھیلا بھر گیا دل میں خیال آیا رات کو گھر جاؤں گا، بچے سو جائیں گے، جا کے تھیلا رکھ دوں گا، بیوی سمجھے گی آٹا لے کے آیا، بیوی صبح آٹے کے چکر میں سو جائے گی، میں صبح صبح دوبارہ پھر بھاگا ہوگا، یا اللہ تیرے پر میں کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ میں نے تیرا گلہ کرنا کوئی نہیں، نہ تیرا گلہ سننا ہے۔ اور کس منہ سے لوگوں فجر کی نماز نہیں پڑھتے، کس منہ سے اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہو؟ اس کے نبی کی سنت کو اجاڑ کرو دو۔ تین شخص ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ میں رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ وہ بندہ جو اپنی دھوتی اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے کرے، وہ آدمی جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کرے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ٹخنے کھول کے پھرو، سردی ہو یا گرمی، جرابیں پہنی لیدہ بات ہے، لیکن شلوار ٹخنوں سے اونچی کر کے رکھو۔ ڈوا وہ بندہ جڑا قسمہ چاہ چاہ کے آدھا سودا بیچتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ یا اللہ صبح صبح آ جاؤں گا، تھیلے میں مٹی لے کے جا رہا ہوں، لیکن اے میرے رب کریم میں تیرا شکوہ برداشت نہیں کر سکتا، اللہ میں تیرا گلہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب رات ہو گئی، بیوی التظار میں، میرے گھر کا مالک آئے گا، ہم اکٹھے روٹی کھائیں گے۔ جب وہ تھیلے دونوں اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، گھر کے پاس پہنچا، کھانے کے پکنے کی خوشبو آئی، اکھا نوٹ کے اکھا مل کے ہتھا دے دل یوں کر کے گھر دیکھ رہا ہے کہ میرا ہی گھر ہے، کسی اور کے دروازے پر تو نہیں رات میں آ گیا، میں نے تو گھر میں نہ آٹا دیا نہ سبزی دی، یہ سالن کہاں سے پک رہا ہے؟ کہ اپنی دیوار کو ہاتھ لگا رہا ہے، دروازے کو، میرا یہ میرا یہ، اللہ اکبر، دروازے کو ہاتھ لگا، دستک کوئی بیوی چھالا مار دیا ہی، آ کے کہنے لگی واہ 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 واہ، کیڑے مالک دی نوکری کر کے آیا، تو 3 دن مزدوری کر کے آیا، انہیں 3 مہینے دا راشن ساڑھے گھر بھیج دیتا ہے۔ دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے دیکھا آٹا بھی پڑا ہے، چاول بھی پڑے ہیں، سالن بھی پڑے، اللہ کی نعمتیں پڑی ہے۔ وہ خود چرپائی پر پھدکنے لگ گیا، چھلانگے مارنے لگ گیا اور کہنے لگا قسم اللہ کی بتا کہاں سے لے کے آئی؟ کہنے لگی خود ہی بھیجا ہے، پھر قسمیں دے کے پوچھ رہا ہے کہاں سے لائی؟ کہا اوہی تیرا مالک تیرے دہاڑیاں جدی کر کے آیا، کہتا سی آج نہیں کل دے گا، آج نہیں کل دے گا، آج تو مزدوری کر رہا تھا، تیرے مزدوری کرتے کرتے 3 مہینے کا راشن اس نے گھر میں بھیج دیا۔ وہ ایک گل کہہ کے گیا، اس کا مزدور ایک بات کہہ کے گیا، کیا کہہ کے گیا؟ کہ مجھے کہہ کے گیا جب تیرا شوہر آئے اسے کہنا تو مزدوری میں کمی نہ کرنا، ہم تیرے دینے میں کمی نہیں کریں گے۔